اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امام مہدی کے اوپر۔ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی 2023 میں آئیں گے، پر ان کے آنے سے پہلے کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے مسئلے مسائل تو بات کے ہیں۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا نشانیاں ہیں امام مہدی کے آنے کی۔ تو اس ویڈیو کو جو کریڈٹ ہے یہ ساری کریڈٹ جاتے ہیں ڈسکور دا ورلڈ، جنہوں نے یہ ویڈیو کو کریٹ کیا ہے اور امام مہدی کی نشانیوں کے اوپر انہوں نے بیان دیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، پاس میں رہے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ کیا امام مہدی کے آنے سے نشانیاں ہیں آنے سے پہلے کی اور کیا نہیں ہے۔ تو زیادہ ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اگر آپ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا بھی استعمال کریں تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ملے گی۔ بالکل، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ جیسا کہ ایک نشانی ابھی حال ہی میں پوری ہوئی ہے جسے ہم آج کی ویڈیو کا موضوع بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ یہ کون سی نشانی تھی، اس نشانی کے پورے ہونے کے کتنی دیر بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس نشانی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سوشل میڈیا پر امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے، ان میں 80% لوگ اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کا ظہور 2023 میں ہی ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سبز دمدار ستارہ ہے جو اس سال فروری میں نمودار ہو چکا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے خروج سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کی آمد سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی دم چمک رہی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال فروری میں ایک سبزی مائل دمدار ستارہ کئی مہینوں سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، جو زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کر گزرا۔ روئٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق زمین سے 2,64,00,000 میل کی دوری پر یہ ستارہ زمین کے اتنا قریب ہوا کہ اسے بآسانی دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس ستارے کی رفتار بھی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے ایک ہفتے تک دیکھتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ کومٹ 50,000 برس میں پہلی بار زمین کے قریب سے گزرا، اور ناسا کے ماہرین کے مطابق 1 مہینے تک یہ زمین کے آس پاس رہا۔ دوستو، واضح رہے دمدار ستارہ، جنہیں ماہرین فلکیات نے ڈرٹی سنو بالز کا نام دے رکھا ہے، برف، دھول اور چٹانوں پر مشتمل گولے ہوتے ہیں جو عام طور پر اس برفانی مواد کے حلقے سے آتے ہیں جسے اورٹ بادل کہا جاتا ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کنارے پر موجود ہے۔ حقیقت میں معروف دمدار ستارے 21 بوریسوف کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے باہر سے ہے۔ دمدار ستارے چٹان، برف اور دھول کے ٹھوس اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ برف اور دھول کی پتلی اور گیسی فضا سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جسے کوما کہتے ہیں۔ دمدار ستارے سورج کے قریب پہنچتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ شمسی تابکاری اور پلازمے کی وجہ سے ان کی سطح سے اڑنے والی گیس اور دھول ایک دھار بناتی ہے اور وہ دھندلی اور باہر کی طرف سے دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دمدار ستارے نظام شمسی کے اندر کی جانب گھومتے ہیں کیونکہ کش ثقل کی مختلف قوتیں انہیں اورٹ بادل سے دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ سورج سے خارج ہونے والی حرارت کے زیادہ قریب پہنچتے ہیں تو زیادہ واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کی رصدگاہوں کے ذریعے ہر سال 1 درجن سے بھی کم دمدار ستارے دریافت ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جس دمدار ستارے کی بات کر رہے ہیں یہ آخری بار زمین سے اس وقت گزرا تھا جب ابھی نیڈرتھال یوریشیا میں آباد تھے اور ہماری انواع اپنی رسائی افریقہ سے باہر بڑھا رہی تھی۔ برفانی دور کے بڑے ممالیہ جانور، جن میں دیو کامت ہاتھی اور تلوار کی شکل والے دانتوں کی مالک بلیاں بھی شامل ہیں، زمین پر گھومتی تھی، اور شمالی افریقہ ایک نم، زرخیز اور بارانی مقام تھا۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں فزکس کے پروفیسر کے مطابق دمدار ستارہ ابتدائی شمسی نظام کے بارے میں سراغ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نظام شمسی کے ابتدائی مرحلے کے دوران تشکیل پایا تھا۔ یہ سبز رنگ کا دمدار ستارہ، جس کا رسمی نام C2022E3 ہے، 2 مارچ 2022 کو ماہرین فلکیات نے اسے سان ڈیاگو کی پالومر آبزرویٹری میں زوکی ٹرانزٹ فیسلٹی کی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا۔
जिसका सब्जी माइल जमुर्द जैसा रंग दुमदार सितारे की कीमियाई साख्त के बारे में बताता है। ये रंग दुमदार सितारे के मरकज में वाक़े चमकदार दूधिया बादल में मौजूद कार्बन पर मबनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तसादुम का नतीजा है। रात के वक्त जब आसमान साफ हो, दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दुमदार सितारे को शुमाली आसमान पर देखा जा सकता है, जबकि एक दस्ती दूरबीन से ये सब्ज रंग की एक छोटी सी चमकती हुई चीज की तरह नजर आएगा। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही सितारा है जिसका जिक्र हदीस मुबारका में है, या फिर ये एक आम सितारा है। इस हवाले से इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल जो सितारा नमूदार होगा वो माह सफर में होगा। लिहाजा दोस्तों, इससे वाज़ेह होता है कि ये सब सितारा वो नहीं है, क्योंकि जब ये सितारा नमूदार हुआ था उस वक्त रजब का महीना चल रहा था, जिससे साबित होता है कि ये सितारा बिल्कुल भी वो नहीं है जिसका जिक्र हदीस में हुआ है। बहरहाल ये निशानी पूरी हुई है या नहीं, मगर बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज आएगी, और ये आवाज इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरज कर रह जाएगी। और रिवायात में मिलता है कि जब तुम उस जमाने को पाओ तो अगले जमाने के लिए अशियाए खुर्दनोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से एक आग का सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा, और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो वो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी, और इसके कुछ अरसे बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहां हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त हुआ चाहता है। और इसके अलावा अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क के शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। लिहाजा अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है, और अब 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े और औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतनी तादाद में लोग जख्मी और माजूर हो चुके हैं। लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। चुनांचे किताबुल फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगें होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे, यानी हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि उम्मत खुद भी आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी, और अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। तो फरवरी में जो कॉमेंट देखा गया था जिसके ऊपर बात ये चल रही थी कि इमाम मेहदी के आने का वक्त हो चुका है, क्योंकि इमाम मेहदी के आने से ठीक पहले एक कॉमेंट नज़र आएगा जो सब्ज़ रंग की होगी, जिसके ऊपर बताया ये जा रहा था कि हो सकता है ये कॉमेंट है, क्योंकि जहाँ तक ये वीडियो तो पता चला कि ये कॉमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इमाम मेहदी के आने से पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी बाकी है। और अगर मैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर रख भी दूँ कि चलिए अगर मानता हूँ कि इमाम मेहदी 2023 में आ गए, तो क्या हम उनको मुंह दिखा पाएंगे?
میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا آپ ان کو منہ دکھا پائیں گے؟ کیا ہم ان کو منہ دکھا پائیں گے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں، نبی کی سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنے بولو تو داڑھی نہیں رکھتی ہے، چہرہ خراب ہوگا. ارے بھائی نبی کے سنت رکھو گے تو چہرے پہ نور ہوگا. کون سمجھائے گا تمہیں یہ ساری چیزیں؟ بھائی اگر آپ اسلام کی طرف بڑھو گے تبھی تو سمجھ پاؤ گے. ابھی اگر میں بتاؤں حال فی الحال کا واقعہ، مسلموں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ایک ہماری اسلام کی شہزادی کے ساتھ بے سلوکی کیا گیا، اعوذ باللہ بولنے کی حالت میں بھی نہیں ہوں، ویسے واقعات سنائی دے رہے ہیں. ہمارے 3 مسلم بھائی جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے ان کو بے رحمی سے گولی مار دی گئی. کیوں مار دی گئی؟ کیونکہ ان کے چہرے پہ صرف داڑھی تھی، ان کے خون سے لت پت پڑے تھے وہ ٹرین پہ. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گمراہ ہے ہماری امت؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ امام مہدی کے آنے کا ٹائم تو بہت ہے، ابھی بہت ساری چیزیں جو ہونی باقی ہے. آپ کو ایمان کو پختہ رکھنا ہوگا اپنا. اگر آج امت نہیں ہو، اگر ایسا سچویشن نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے امت کہیں اور ہوتی. تو یہی میں آپ کو بولوں گا کہ ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزیں اگر آپ پاس سے اٹھا کے دیکھ لیں نا، بہت سارے ایسے ہمارے وارئرس ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا. ارے بھائی آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا کر رہے ہو؟ فکر کیجئے، اپنے گھر والے کو فکر کیجئے، اپنی ایمان کی فکر کیجئے، اپنی قبر کے اعمال کی فکر کیجئے. امام مہدی کا ٹائم آنے کا بہت ٹائم ہے ابھی، پر اس سے پہلے آپ اپنا اعمال کو ٹھیک کیجئے، اپنا ایمان کو پختہ کیجئے، تاکہ اگر امام مہدی آ بھی گئے تو آپ ان کے لیکچر میں جا سکیں، ان کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس. بولتے ہیں نا کہ امام مہدی کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے، وہ منہ دکھا پائیں آپ. ایسا اپنے امان بنائیے، ایسا ایمان کو پختہ کیجیے. زیادہ دیر اس ویڈیو کو بات نہیں کروں گا اس ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر. میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، ہمیشہ کرتا آیا ہوں اور آگے بھی کرتا آؤں گا، کہ 5 وقت کا نماز کو قائم کیجیے انشاءاللہ، تاکہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ایمان آپ کا پختہ کرے اور آپ کا ایمان تازہ ہو. کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے گھر پہ، اپنے بھائی بہن ماں باپ کو بولیے کہ 5 وقت کا نماز پڑھے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے ابھی کے سچویشن پہ. تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بہت اچھی سیکھ ملے گی آپ کو، مجھے بھی بہت اچھی سیکھ ملی ہے. انشاءاللہ چلتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ، یہی ختم کرتے ہیں، پھر سے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.